جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیز تیار کر کے رکھی ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں اور کسی دل میں ویسا تصور نہیں آیا۔ یقیناً وہ کوئی عام اور معمولی جگہ نہیں ہے، بلکہ وہ جگہ ہے کہ بندہ مومن ساری زندگی اپنے رب کو جب راضی کرنے کی جستجو میں رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنی خاص رحمت اور اپنے فضل و کرم سے اسے وہ ٹھکانہ عطا فرماتے ہیں۔ اور یقیناً جو بندہ اپنی زندگی کو بھلائی کے ساتھ گزارتا ہے اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوتا ہے، اور جب اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس سے سوال و جواب ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے جنت کا بستر لگاتے ہیں اور اس کی قبر میں جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو تحد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ معاملات انسان کی وفات کے فوراً بعد سے ہی شروع ہو جاتے ہیں، اور یقیناً ہر خوشی تب ہی مکمل ہوتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے جو وعدہ کیا ہے بندے سے وہ وعدہ پورا ہو جائے۔ اس لیے ایمان والوں کا شیوہ ہے کہ وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ۔ اے اللہ ہمیں وہ چیز عطا فرما جس کا اپنے رسولوں کی زبانی تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اے اللہ تو اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بندوں کی یہ دعا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، تمہارے رب نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا ہے، اور وہ کہتا ہے، سورہ آل عمران کا یہ آخری رکوع ہے، اللہ یہ کہتا ہے انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، تم میں سے کوئی مذکر یا مؤنث کسی بھی طرح کا کوئی عمل کرے میں رب رحمان اس کو ضائع نہیں کروں گا، میں اس کی پوری قدر کروں گا۔ تو لازم یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی رضا کی تلاش میں لگا رہے، اس جستجو میں رہے کہ میں اس جنت کا راہی بن جاؤں جہاں انسان مانگے گا بعد میں حاضر پہلے کر دیا جائے گا۔ لہم ما یشاءون فیہا، وہاں پر وہ جو چاہیں گے، جس چیز کی طلب اور تمنا رکھیں گے، جس چیز کی وہ خواہش کریں گے وہ انہیں مل جائے گی، میسر ہوگی، اور کسی بھی طرح کی کوئی بیماری، کوئی حاجت، کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف ان کو وہاں پر نہیں ہوگی۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بڑی بڑی آسائشوں میں، بڑی بڑی عیش اور عشرت میں رہتے ہیں، لیکن جو جنت کا مقابلہ کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتا۔ اور حقیقی کامیاب میرا بھائی وہ ہوتا ہے کہ جو بندہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ حقیقی کامیاب تو یہ ہے۔ کامیاب تو وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں آئیں گے، لیکن حقیقتاً جو کامیابی ہے وہ یہ کہ بندہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ ہم نے پچھلی آیت میں یہ بات پڑھی کہ جنتی جنت کے اندر مشغول ہوں گے اپنی مصروفیات میں اور خوش ہوں گے۔ انسان دنیا کے جس مرضی پوائنٹ پہ ہو وہ اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتا جب تک اس کی اپنی بیوی اس کے ساتھ موجود نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا ذکر بھی یہاں پر فرمایا کہ خوشی نامکمل رہتی ہے جب تک انسان کے گھر والے اس کے ساتھ نہ ہوں۔ لاکھ انسان کے رشتہ دار موجود ہوں، وہ اپنے دوستوں کے درمیان، اعزہ و اقربا کے درمیان، عزیزوں کے درمیان وہ خوشی محسوس کرتا ہے، لیکن اپنے رشتہ داروں کے درمیان، اپنے یاروں بیلیوں کے درمیان ایک حیا اور ایک حد ہوتی ہے، جبکہ بیوی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ اس کے پہلو میں وہ دل دھڑکتا ہے جو اس کی دھڑکن کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور جنہوں نے اللہ کے نام پہ اپنا آپ ایک دوسرے کو سپرد کیا ہے،
یہی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ، یہی بیویاں اور یہی خامند ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوں گے، بالکل اسی طرح جب اللہ رب العالمین نے ہمارے بابا آدم کو کہا تھا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہائش اختیار کر لیں، تو بالکل اسی طرح جہاں سے بندہ نکالا گیا تھا وہاں پر اپنی بیوی کے ساتھ یہ داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو جنت کے اندر داخل فرمائے۔ فرمایا ہم و ازواجہم فی ظلال، وہ سایوں میں ہوں گے۔ یہاں پر ظلال جو ہے میرا بھائی ایک نقطہ موضوع سے ہٹ کر بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ تجوید نہیں پڑھتے ہیں۔ جب ہم تجوید نہیں پڑھتے ہیں اور لفظوں کو اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں تو ترجمہ بہت زیادہ بگڑ جاتا ہے، اتنا بگڑ جاتا ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں ابھی کی بات آپ کو بتائے دیتا ہوں، میں غور کر رہا تھا جب آپ کو میں پڑھا رہا تھا تو ہم نے پڑھا فی ظلال اور اس کا ہم نے ترجمہ کیا سایوں میں۔ اکثر بھائیوں کی آواز میرے کانوں میں یہ پڑھی فی ظلال کی آواز آئی۔ ظلال اگر ضاد کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گمراہی، وہ اور ان کی بیویاں گمراہی میں ہوں گی، حالانکہ ایسا قرآن نہیں کہہ رہا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ تجوید کے اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ میں آپ کو لوگوں کو ایک تجویز دے دیتا ہوں کہ آپ ہفتے میں 2 دن ایسے رکھ لیں کہ کلاس کے بعد 10 منٹ اس میں آپ بیٹھ جائیں، میں آپ کو تجوید پڑھا دوں گا، تھوڑی بہت جتنی اللہ نے مجھے سمجھ دی ہے میں آپ کو اس کو نورانی قاعدہ آپ لے آئیں، میں آپ کو سیدھا کروا دوں گا۔ لیکن یہ بات لازم کر لیں کہ اگر ہم اس چیز کو نہیں توجہ دیں گے تو میرا بھائی اللہ کی کتاب کا حق ہم ادا نہیں کر رہے۔ اور ایک اور مثال لے لیں، ہم کہتے ہیں وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اے اللہ تیرا نام سب سے زیادہ بلند ہے۔ اگر ہم اس سین کی جگہ پر اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، فا پڑھ جاتے ہیں جو تجوید کے اصول کے مطابق جیسے پڑھا جاتا ہے، ہم دھیان نہیں دیتے، لیکن اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اے اللہ تیرا گناہ نعوذ باللہ سب سے بلند ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر تھوڑی توجہ دینی چاہیے۔ یہ بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا اپنی تجوید کو ٹھیک کریں۔ ہم اپنے بچوں کے سکولوں کے لیے بڑے بڑے پراسپیکٹس لا کر ان کو پڑھتے ہیں، اس بچے اس سکول میں داخل کرواتے ہیں جہاں پر ایچ کو ایچ پڑھایا جائے، زیڈ کو زی پڑھایا جائے۔ ہم جدید سکولوں کے اندر جاتے ہیں اور جو کہ آج کل ایچ کو ایچ پڑھتا ہے اور زیڈ کو زی نہیں پڑھتا، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ پینڈو ہے، اور جو قرآن کو جیسا مرضی پڑھتا رہے ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہتے ہیں۔ صرف یہی رکھا ہے کہ قاریوں نے صحیح پڑھنا، نہیں میرا بھائی، ہر ایک پر لازم ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ تجوید سیکھے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم و ازواجہم فی ظلال، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہوں گے، یعنی کہ سائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں کیسے تیار کر کے رکھے ہیں ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا جنت میں محلات ہیں، گھر ہیں اور بندے کے رہنے کی جگہ ہیں، وہ کس انداز میں ہیں اللہ رب العالمین نے جیسے بتلا دیا ہم نے مان لیا۔ علی الارائک متکئون، وہ اپنے تختوں کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، جنت میں وہ جس بھی طرح کا پھل میوہ جس چیز کی بھی طلب کریں گے۔ ایک ہے پھل اور میوے کہ انسان ایک پھل اور میوے کی تمنا کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس کا ذائقہ اس طرح سے ہو جائے، اس کا انداز اس طرح سے ہو جائے، لہم فیہا فاکہۃ، ہر طرح کا ہر رنگ کا ان کو پھل دیا جائے گا، وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، اور جو چیز بھی وہ طلب کریں گے وہ بھی ان کو مل جائے گی۔ یہاں پر جو یدعون ہے یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ پہلے ترلے کریں گے اور حاجتیں کریں گے کہ ہمیں یہ چیز دے دو ہمیں یہ چیز دے دو، نہیں، بلکہ یہ یدعون ان معنوں میں ہے کہ وہ حکم دیتے ہوئے مانگیں گے کہ یہ چیز حاضر کی جائے، اور وہ چیز فوراً ان کے پاس حاضر کر دی جائے گی۔ اور آخری چیز جو سب سے بڑی اور سب سے اعلیٰ چیز ہے، جو جنت کی ساری نعمتوں کو مکمل کر دے گی، ساری خوشیوں کو پورا کر دے گی، وہ ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم، رب الرحیم کی طرف سے جنتیوں پر سلامتی بھیجی جائے گی۔ جنتی جب جنت کے اندر داخل ہوں گے، 13ویں پارے میں آتا ہے کہ فرشتے ہر دروازے پر کھڑے ہو کر ان پر سلامتی بھیجیں گے،
اور جب بندے جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بندوں پر سلامتی بھیجی جائے گی، جیسا کہ سورہ احزاب میں بھی ہم نے پڑھا تھا، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، قیامت والے دن جب لوگ اللہ کو ملیں گے تو اللہ ان کو سلام کہے گا، اللہ ان کے اوپر سلامتی بھیجے گا۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کا دیدار کیسے ہوگا؟ کیفیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، کس طرح سے دیدار ہوگا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے، صحابہ کرام نے کہا ہے اللہ کے رسول کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ جس طرح سے ہم اللہ رب العالمین کو دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں، کیا ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا ہو اور اس کو دیکھنا تمہارے لیے مشکل ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں ہے اللہ کے رسول، ہم تو بڑی آسانی سے اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ فرمایا پھر اسی طرح سے تم اپنے اس رب کی طرف دیکھو گے، جنت کے اندر اسی طرح سے تم اپنے اس رب کی طرف دیکھو گے۔ یہ بڑی لمبی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آتی ہے، لیکن اتنا ٹکڑا ہمارے موضوع کے ساتھ میچ کرتا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کا دیدار بالکل آسانی سے کر سکیں گے، جیسے کہ 14ویں رات کے چاند کا دیدار کیا جاتا ہے۔ اور دنیا کے اندر کسی نے اللہ کا دیدار نہیں کیا ہے، ہاں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کی آواز سنی ہے، اللہ سے کلام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں اللہ نے بلا حساب جنت میں داخل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔